بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ہر وہ بچی جو کالجوں میں پڑھتی ہے اور نہیں سمجھتی بہت سی نزاکتوں کو، عمر کم ہے، تجربات کم ہیں، ابھی میچورٹی نہیں ہے، اور ایک عمر ہوتی ہے جس میں ہر لڑکے اور لڑکی کے اندر ایک جذبہ جاگتا ہے کہ باقی سب کو مشترک محبتیں ہیں، کوئی ایک شخص ایسا ہو جو صرف میرا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے عام طور پر 15، 16، 17 سال کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا یا کروڑوں میں کہ جو اس عمر سے پاک صاف گزرتا ہوگا، اس زمانے میں خاص طور پر۔ میں ایسے ہی تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم پریشان ہو گئے کہ ہم تو اب سے تو بڑا گناہ ہو گیا۔ اے نوجوان بچوں جو یہاں موجود ہو، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ اس وقت بھی سن رہے ہوں گے اور آئندہ بھی سنیں گے، تمہیں اپنی پرانی غلطیاں یاد آ رہی ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نوجوانی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی یاد کر کر کے انسان زندگی بھر شرمندہ رہتا ہے۔ میں ایسے تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے جن سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک بات ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ بات الٹی ہے۔ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ وہ انسان ہوتے ہیں جن کے اندر محبت کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، سپاٹ قسم کے انسان، سوکھے، ڈرائی فروٹ سے بھی زیادہ سوکھے، انہیں کسی سے محبت نہیں۔ قانونی رشتہ ہوتا ہے، نہ ماں سے محبت، نہ باپ سے محبت، نہ بیوی سے محبت، نہ بھائی سے محبت، نہ بہن سے محبت، قانونی رشتہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں اور میری اصلاح الحمدللہ وہ کرتے رہتے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اصلاح و تربیت کے عظیم ماہر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسے لوگ جیسے خود آپس میں مخلوق سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگ خالق سے محبت سے بھی محروم رہے۔ ان کے اندر کوئی محبت نہیں پیدا، جوہر محبت ہی ان کے اندر نہیں، وہ ڈنڈا لے کے پیدا ہوتے، اس لیے ان کی روحانی ترقی مشکل سے ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس عجیب و غریب بات ہے کہ جن نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر، جن کے اندر محبت اور عشق کا جوہر اور مادہ زیادہ ہوتا ہے، ان سے کچھ غلطی اگر ہو جاتی ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی سے دل لگ گیا، کسی سے دوستی ہو گئی، کسی سے عشق ہو گیا، کوئی یاد آنے لگا، کسی سے میسیجز آنے جانے لگے، تو ایسے لوگوں کا کیس جب خوش قسم کے مولویوں کے پاس جاتا ہے، جو فتوے والے مولوی ہوتے ہیں، تو وہاں سے تو وہی جواب ملتا ہے جو 99 لوگوں کے قتل کرنے والے کو جواب ملا تھا۔ لگتا ہے کہ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، واقعہ سنایا بھی نہیں، پہلے ہی ہنسنے لگے۔ ہو سکتا ہے خود 99 کے قاتل بھی موجود ہوں۔ 70 چوہے کھا کے، میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا، میں نے تو آدھی جملہ کہا تھا، اس لیے کہ میں آگے بات کرنے سے ڈر رہا ہوں، لیکن اسی بلڈی کو میں حج کی قبولیت کی بشارت دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ خوش مولوی کے پاس پہنچ گیا، ایسا کوئی نوجوان لڑکا، ایسی کوئی نوجوان بچی، اور اس کے والدین شکایت لے کر پہنچے، اس کے گھر کے لوگ پہنچے، تو بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اس لڑکی کو سمجھائیے، یہ دوستی کر رہی ہے، کالج کے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ان کے ساتھ گھومتی ہے، اس کے موبائل کو ہم نے پکڑا ہے، اس میں یہ میسیجز ہیں۔ تو اگر یہ کیس خوش مولوی کے پاس پہنچا تو ممکن ہے کہ وہ تو بڑا سخت جواب دے دے کہ جہنمی ہے، فاسق فاجر ہے، مغفرت نہیں ہوگی تیری، کمینی، اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ۔ لیکن یاد رکھنا، اگر یہ کیس پہنچ گیا کسی اللہ والے کے پاس، اگر یہ کیس پہنچ گیا کسی مصلح کے پاس، اگر پہنچ گیا کسی واقعی تربیت کے ماہر کے پاس، تو جانتے ہو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ میں تو ایسے ہی جوہر کی تلاش میں بیٹھا تھا، اور وہ اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کو سمجھائے گا کہ میرے عزیز بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، یہ بتاؤ کہ تم ایک لمبی ہمیشہ
निभाने वाली मोहब्बत चाहती हो या चाहते हो या वक्ती मोहब्बत चाहते हो? बताओ क्या चाहते? तुम्हारा क्या मंशा है? वो दोस्ती तुमको अच्छी लगेगी? जो सुबह तुमसे दोस्ती करे वो दोस्त तुमको अच्छा लगेगा? शाम को किसी और से दोस्ती, कल को किसी और से दोस्ती। तुम्हारे अंदर ये जो मोहब्बत का एक मादा है, वो ऐसे बेवफा लोगों के साथ तुम मोहब्बत में ज़ाया मत करो बेटा। मैं तुम्हारा ख्याल था, मैं तुमको पुरसकून जिंदगी में किसी सच्ची मोहब्बत की कदर करने वाले के साथ, जिंदगी भर मोहब्बत को निभाने वाले के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारता हुआ देखना चाहता। तुम अभी समझदार नहीं हो बेटा, तुम जिंदगी की असल हकीकत को नहीं समझे हो। जिंदगी ये इश्क व हुस्न का तमाशा नहीं है। जिंदगी फिल्म नहीं है कि तुम जो पर्दे पर देखते हो वही जिंदगी में सच्चाई हो। वो नहीं है जिंदगी में सच्चाई। जिंदगी की सच्चाई ये है कि तुम एक दिन माँ बनोगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा शौहर होगा, तुम्हारी सास होगी, तुम्हारी नंद होगी, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। अब बताओ कि वो मोहब्बतें ऐसी इस काबिल बन जाओ कि सच्ची मोहब्बत करने वाले तुमको मिलें, मोहब्बत निभाने वाले मिलें। ये ज़्यादा पसंद है तुमको मेरा अजीज बेटी? तुम किस रास्ते पर मत जाओ बेटा, मैं तुमको बहुत प्यार से समझा रहा। ये रास्ता खोखला है, इसमें धोखेबाज बहुत हैं, इसमें वक्ती तौर पर मजा लेकर और चूस कर फेंक देने वाले बहुत हैं। सोचो कल को तुम्हारी शादी होगी और जिस लड़के के साथ शादी होगी, तुम्हारे दिल में हर वक्त ख्याल रहेगा कि जिस तरह मैं घूमती थी कुछ लड़कों के साथ और वो लड़के मेरे साथ घूमते थे, तो इसी तरह मेरा ये शौहर, इसकी भी कुछ शादी से पहले कुछ अफेयर तो रहा होगा, कुछ न कुछ लड़कियों से इसका ताल्लुक तो होगा। अब वो छुप छुप के मोबाइल भी चेक करेगी अपने शौहर का। शक की बुनियाद पर तुम्हारे दरमियान जिंदगी भर एक शक का कांटा लटका रहे। बेटा ये गलती मत करो, थोड़ी दिन इंतजार करो और अपने रब से दुआएं मांगा करो, ए अल्लाह मुझसे बहुत सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई पाक दामन जीवन साथी मुझे अता कर। जिंदगी भर वफा के साथ निभाने वाला साथी अदा कर दीजिए। थोड़ी भी इंतजार करो और अपने दिल को इधर से हटाओ। और तुम्हारे अंदर मोहब्बत का जज्बा है बेटी, मैं जानता हूँ। और ये नौजवान बेटे मेरे अजीज, तुम्हारे अंदर मोहब्बत का जज्बा है। अब मैं तुमको बताता हूँ किससे करो मोहब्बत। सबसे पहले ये बताओ कि तुमने अपनी माँ से मोहब्बत की है? कभी मोहब्बत से देखा है? कभी माँ को मैसेज भेजा है, मॉम आई मिस यू, आई लव यू? माँ को क्यों नहीं भेजते तुम? जिस मोहब्बत से माँ ने तुमको पाला, सोचो तुम उस माँ से मोहब्बत नहीं करते। जो बाप तुम्हारे लिए गर्मी सर्दी में इतनी रोजी कमाने की मेहनत करता है, उससे मोहब्बत। और आगे बढ़ो बेटा, एक शख्सियत और है, नाम लो। वो शख्सियत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत करो उससे, मोहब्बत करो बेटा। ये रसूलुल्लाह की सीरत की किताबें मैं तुमको दे रहा हूँ, जरा हुजूर के बारे में पढ़ो। तुमको खुद मोहब्बत होगी बेटा। तुम्हारी अंदर मोहब्बत का मादा है और ये मोहब्बत के लायक हस्ती हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कनेक्शन इनसे हो जाएगा, तुम्हें खुद इनसे मोहब्बत हो जाएगी। तो जब इनसे मोहब्बत हो जाएगी, नापाक मोहब्बत है तुम खुद छोड़।